سوال یہ ہے کہ جی امام زامن باندھنا یہ کیا ہے؟ دیکھیں محترم بھائیو، امام زامن باندھنا اصل میں نا یہ اہل تشریع یعنی کہ شیعہ لوگوں کا یہ ایک نظریہ اور عقیدہ ہے کہ وہ بازو پہ سیاہ رنگ کی پٹی باندھتے ہیں اور اس کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، یا جن کو پنجتن پاک کہتے ہیں۔ کیونکہ اسلام کے اندر تو پنجتن پاک نہیں ہے، اسلام کے اندر تو سارے کے سارے ہی صحابہ کرام جو نا وہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ ہی پاک ہے، جن کی تائید اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے کہ وہ طاہرکم تطہیرا، اللہ نے ان کو غلطیوں سے برائیوں سے مکمل پاک کر دیا ہے۔ تو باہر کیا شیعہ لوگ جو ہے نا ان کا ایک نظریہ ہے، ان کی ایک سوچ ہے کہ وہ آنے والی آفات سے بچنے کے لیے، آنے والی مصیبتوں سے بچنے کے لیے، یعنی اپنی حفاظت کے لیے وہ امام زامن کے نام پہ بازو پہ وہ سیاہ رنگ کی پٹی باندھتے ہیں اور اس میں وہ لکھا ہوتا ہے یا وہ محسوس کیا جاتا ہے کہ جی یہ امام صاحب کی حفاظت میں ہم نے، یعنی کہ علی رضی اللہ عنہ کی حفاظت میں ہم اس بندے کو دے دیا۔ تو محترم بھائیو، یہ بات کھلم کھلی شرک ہے، اس میں کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کسی کی مدد کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہاں تک کہ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور آئے حجر اسود کے پاس، حجر اسود کو بوسہ دیا اور ساتھ یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ انکا انت حجر، کہ تو پتھر ہے، اور میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ انہوں نے آپ کو بوسہ دیا تھا، ورنہ تو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ۔ عمر کہتے رضی اللہ عنہ کہ تو پتھر ہے، انک لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے، حالانکہ جنت کا پتھر ہے۔ تو میں صرف تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے تجھے بوسہ دیا تھا، اگر انہوں نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ یہ عقیدہ ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی نفع نقصان اللہ کے علاوہ نہیں دے سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات میں فرمایا، سورہ جن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ لا یضرهم ولا ينفعهم، کہ نہ یہ نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نفع یا نقصان کی امید رکھنا میرے بھائیو یہی شرک ہے، اور اس شرک کو روکنے کے لیے اللہ نے 1,00,000 تقریباً 24,000 نبی دنیا کے اندر مبعوث فرمائے ہیں، بھیجے ہیں، اور اسی شرک کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ یہ قرآن مجید نازل کیا اور دیگر آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ تو اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے، از حد ضروری ہے۔ تو یہ شرک کے اندر آتی ہے چیز، تو اس کا یعنی کہ گناہ ہے، بچنا چاہیے اس سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توحید پہ قائم اور دائم رکھے۔